بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگزشتہ ہو گئے اور تم لوگ روح گردانی کرنے والے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور باتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے، پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب جانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کہ صرف اس بات کی ضد میں خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔
اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور باتحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کو اختیار کیا، اور تم لوگ ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا، جو چیز توریت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اس بات میں سچے بھی ہو، تو ذرا موت کی تمنا کرو، اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول، اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔